کیا عظمت اور کیا مقام عطا فرمایا، اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ قرآن شریف کس طریقے کی کتاب ہے اور یہ کب نازل ہوا اور کتنے عرصے میں، اور کیا کیا اس کے ترتیب وار رہی۔ تو یاد رکھیے، قرآن مقدس کتاب الہی ہے جس کے نزول کا مقصد انسانوں کی رہبری کرنا ہے، جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے ھدی للناس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بے حساب شکر ہے کہ ہم اس کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قرآن پاک کو کتاب الہی اور صحیفہ آسمانی تسلیم کرتے ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید کے بارے میں کچھ اہم اور بنیادی باتیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کا نزول کیسے ہوا؟ تو قرآن کلام الہی ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں یک بارگی لائے، یعنی ایک ہی دفعہ میں لے آئے، اور ملائکہ نے لکھ کر پہلے آسمان میں پہنچایا، جسے حسب ضرورت و مصلحت جبریل تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں 23 سال 5 مہینے 5 دن میں لے کر آئے۔ آسمان دنیا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو پیش کیا گیا، تو وہ سلسلہ شب قدر کی رات کو شروع ہوا، یعنی حضور پر قرآن کا نزول بھی شب قدر کو ہوا اور اس کا اختتام بھی شب قدر کو ہی ہوا۔ اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم مختلف انداز میں نازل ہوتا رہا، کبھی مکمل سورت آتی، کبھی کچھ آیات آتی، کبھی ایک آیت نازل ہوتی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی اس وقت اس طریقے کی آیت کریمہ نازل ہو جاتی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے کہ فلاں آیت جو ہے فلاں آیت کے بعد فلاں صورت میں فلاں پارے میں لکھ دو۔ اب ایسا نہیں ہے، بعض لوگ سوال کرتے نہیں کہ یہ تو ترتیب عثمانی دور کے اندر ہوئی، یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، انہوں نے یہ تو کتاب صحیح کروائی تھی، ترتیب انہوں نے دلوائی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ترتیب انہوں نے ضرور دلوائی تھی، لیکن ایک کتابی شکل میں، یعنی انہوں نے ایک جگہ پر اس صحیفے کو جمع کر دیا، لیکن اس کی جو ترتیب نزول کی تھی کہ فلاں آیت فلاں صورت اور فلاں نمبر، یہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد بعض صورتیں بہت لمبی ہیں اور بعض چھوٹی، اس کی وجہ مضامین کا حجم اور پھیلاؤ ہے کہ جتنا بڑے مضامین ہوں گے اتنی بڑی صورتیں ہوتی چلی گئی۔ کہیں اجمالاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز نازل فرمائی اور کہیں تفصیل بیان کی، کیونکہ انسانی دماغ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات کرو تو انہیں ساری بات سمجھ آ جاتی ہے، اور کچھ ایسے دماغ ہوتے ہیں آپ ان کو بڑی لمبی لمبی تفصیل سنائیں پھر جا کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اچھا یہ بات ہے۔ تو یہ جس طریقے سے انسانی دماغ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے کلام فرمایا۔ یہ نہیں تھا کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے تھا، بلکہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تھا، تو جس طریقے سے انسانوں کو ضرورت تھی ویسے ہی نازل کیا گیا۔ آگے بتایا گیا مکی اور مدنی صورتیں۔ قرآن کریم کے نزول کا زمانہ 23 سالوں پر مشتمل ہے، اس میں مکی اور مدنی دونوں ایام شامل ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں یہ قاعدہ بنایا گیا کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہجرت سے پہلے جتنے مضامین جتنی ضرورت ہوئی، آپ کبھی اس کو پڑھ کر دیکھیں تو ہجرت سے پہلے جتنے معاملات تھے وہ زیادہ تر توحید پر ہیں، توحید اور رسالت یعنی اللہ کی وحدانیت کی بات اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو ہجرت کے بعد کے تو ان کے اندر پھر یہ مسائل آئے اور احکامات بدل گئے، روزے اور یہ سب چیزیں اس کے بعد یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید رات میں کیوں نازل ہوا؟ اللہ نے فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر آگے ارشاد فرمایا
کہ ہم نے اس کو نازلی قدر میں کیا تو یہ رات میں نازل کیوں کیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ کہ اکثر کرامات، نزول نفحات اور اسرار رات کو ہوئے۔ رات جنت کا پرتوے ہے کیونکہ محل استراحت ہے، اور دن دوزخ کا نمونہ کیونکہ اس میں طلب معاش اور تھکان ہے۔ دن میں فراق ہے، رات میں وصال ہے۔ رات کی عبادت دن کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے قرآن کریم کا نزول بھی رات میں ہوا۔ یعنی رات یہ جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہ جنت کا سما پیش کرتی ہے۔ آپ دیکھیں دن کو جب سورج چڑھا ہوا ہو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن رات تھوڑی گرم بھی ہو انسان پوری رات بیٹھ کر سکون سے گزار سکتا ہے، اسے ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ دن یہ دوزخ کا سما پیش کرتا ہے، رات جنت کا سما پیش کرتی ہے، اور رات کے اندر اکثر کرامات کا نزول ہوتا ہے، نفحات وغیرہ اور اسرار وغیرہ بندوں پر رات ہی کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اولیاء کو اچھے خواب اور انسانوں کو اچھے خواب بھی رات میں آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رات کی عبادت 2 رکعت اور دن میں انسان کافی نوافل پڑھ رہے، تو جو رات کی عبادت رب کو پسند ہے وہ دن کے معاملے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور آگے آخری بات سماعت کریں، قرآن شریف میں اعراب وغیرہ کب لگا اور کس نے لگایا؟ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے گا، ہم پر جو فتوے لگاتے ہیں نا فتوے، ان بیچاروں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، انہیں بس یہی نظر آتا ہے یہ جی 11ویں مناتے ہیں، یہ جی علی کا یوم مناتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ میلاد مناتے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے، یہ سب کچھ بدعت ہے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں تو قرآن پر اعراب نہیں لگے تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ادوار کے اندر بھی زیادہ تر اعراب نہیں تھے، تو اب جو اعراب تو آئے بعد میں، تو یہ بھی تو بدعت ہونی چاہیے، پھر ایسے قرآن کو تو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن نہیں، یہاں بدعت اس لیے نہیں کہ یہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے مطلب کی بھی چیز ہے۔ تو جہاں حضور کی شان کی بات ہو یا حضور کے غلاموں کی بات ہو تو وہ بدعت ہو جاتی ہے، اور بقیہ جو اپنے مطلب کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بدعت سے باہر نکل کر اچھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اب شریعت سنیے، علامہ ابن جزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا، قرآن مجید کے نکات، اعراب، احزاب اور اشعار مقرر کیے جانے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ فرمایا مثلا قرآن کریم کے نکات کے بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ کہ یہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ اب حالانکہ دیکھا جائے حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، بہت ہی ظالم، اس نے کئی صحابہ کو شہید کروایا۔ اب اس نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے۔ اب پھر اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے، میں ایک دنیاوی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، اگر اب دیکھا جائے تو پھر ایسے بندے کا تو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے جس نے اعراب لگایا، لیکن قرآن رب کی کتاب ہے، انسانوں کی آسانی کے لیے اس نے یہ کام کیا، تو کبھی کبھی جب علم ہو تو یہ غیروں سے بھی لے لیا جاتا ہے، کیونکہ جب کچھ لوگ قیدی بن کر آتے حضور کے دور کے اندر تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے تم مسلمانوں کو وہ علوم سکھاؤ جو تمہارے پاس ہیں، تمہیں اس وجہ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو علم کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا عقیدہ اپنا اور اچھا اور ستھرا رکھنا چاہیے، تب انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری بات فرمایا یحییٰ بن یعمر نے قرآن پر لگوائے، اور تیسری رائے یہ ہے ابو الاسود الدولی نے یہ اعراب اور نکات وغیرہ لگوائے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نے بھی لگوائے ہوں، یہ رب کا کلام ہے اور انسانوں کی آسانی کے لیے کام کیے گئے۔ اب کوئی یہاں پر کھڑا ہو کر کہے